اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک سرائی عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچے دیکھے وہ تیزی سے زمین پر اتری اور اپنے بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے بچوں کے سامنے ڈالا اور پھر اڑ گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور اپنے بچوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام اصحاب کرام دیکھ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا مشہور طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بمڑے کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس غلیظ بمڑے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا۔ جالینوس اگرچہ بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے طبیبوں نے بھی بڑی کوشش کی۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس نے کہا میرے پاس ایک بڑھیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالینوس نے کہا آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی جالینوس کی آنکھوں میں لگائی تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بمڑے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا اور بعد میں اسے کوٹا، یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھ میں لگائی ہے۔ جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیکار اور بے فائدہ چیز نہیں بنائی۔ مشہور متکلم علی بن نسیم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں مار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور بنانے والا نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن نسیم بھی دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا
انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں آپ بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن مسیم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی دجلہ کے کنارے آ کر رکی، لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف مقامات پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس کشتی نے مجھے آپ کے محل کے سامنے اتارا، اس کے بعد آپ کے پاس چلایا۔ زندیق نے جب یہ سنا تو اس نے چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتوں کو سننا وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے، یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی بغیر کسی ملاح کے خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کشتی لکڑی کی بنی ہوتی ہے، وہ تو جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں تو روح ہے اور نہ عقل اور نہ ہی احساس۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن مسیم نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے بتایا جائے، زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں تو روح نہیں ہے، وہ لاکھوں سال سے بغیر کسی بنانے والے کے کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور ایک ہی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، آخر یہ کائنات کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن مسیم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ بن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے، اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم اس چوٹی سے نیچے گرو اور وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان ان کو ناجائز وسوسہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، ابلیس، تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہم کو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ، تم تو اللہ ہو، تم مردوں کو زندہ کرتے ہو اور غیب کا جانتے ہو اور لوگوں کو غیر کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابلیس، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی بات ہے، خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔